ٹھیک ہے، یہ میں نے ان کی بات پہلے بھی سنی ہے اور اب بھی سن رہا ہوں. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ بار بار اس طرح کے سوالات کر کے آپ نہ تو اس میٹنگ کا حسن خراب کریں اور نہ اپنا وقت ضائع کریں، لیکن پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں جواب ضرور دوں گا. بات اس طرح میرے بھائی کہ ہم نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح محتاط انداز میں، احتیاط کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ حضور سے امت گزار کر گئے ہیں. اور ہم نے آپ کے مشن کو اسی لیے آگے لے کر چلنا ہے کہ آپ نے بڑی ہی محبت کے ساتھ اور بڑے ہی آپ نے ایک حصار اس کے ارد گرد ڈال کر بڑے خوبصورت انداز میں اس مشن کو آگے بڑھایا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس مشن کو آگے بڑھا سکیں. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ضیاء القرآن شریف، ضیاء النبی شریف اور آپ کی جتنی بھی فکر ہے، سوچ ہے، آپ کی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، الفت ہے، اس کو عام کریں. اور اس کو اس طرح عام کریں کہ اپنا خون دیں، اپنا وقت دیں، اپنی محنت دیں، اور آپ کی اس نالہ ہے نیم شبی کے نیاز کو اپنے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھتے ہوئے اس وقت کے جو آپ ہمارے لیے مانگا کرتے تھے اور آپ نے ہمارے لیے جو سیدھا راستہ مانگا، ہمیں اس راستے پہ ہدایت ملی، ہم چلے. ہم اب تمام لوگ اپنی زندگیوں کو اس وقت ڈونیٹ کیے بیٹھے ہیں، وقف کیے بیٹھے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اسی کی ہی دی ہوئی یہ زندگی ہے اور اس نے اپنے مشن اور راستے کے لیے قبول فرما لی ہے. اور ہمارے رہنما کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں کہ ان کا زندگی کا ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ آپ کے ساتھ محبت میں گزرا ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور لمحہ لمحہ ان کی بات کرتے ہیں. اور ہم نے ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. مصلحت پیش نظر یہی ہے. اب بعض لوگوں کی اپنی طبیعتیں ہیں، وہ اعتراضات کرتے ہیں یا ان اعتراضات کو وہ اپنے اسٹائل میں پیش کرتے ہیں، تو انہیں پیش کرنے دیں اور ان کو اپنا یہ کام کرنے دیں. وہ شاید اسے کام سمجھتے ہیں یا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، جیسے بھی معاملات ہیں انہیں کرنے دیں. اور ہماری خوشبو کرم فاؤنڈیشن ہو، ضیاء الامت فاؤنڈیشن ہو یا مرکز کی طرف سے کوئی بھی ریلیٹڈ ادارہ ہو، ہمیں حکم ہو، ہم اس کے پابند ہیں. اور اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری مشن ضیاء الامت کو عام کرنا ہے، کیونکہ مشن ضیاء الامت میں وہ خوشبو ہمیں نظر آ رہی ہے جو دین حق کے لیے اس دور میں بیسٹ ہے. ہم اسے لے کر آگے چل رہے ہیں. اور اس مشن ضیاء الامت کو عام کرنے کے لیے جو چیز ہمیں مجبور کرتی ہے، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کریں. جتنے بھی اس وقت علماء کونسل کے لوگ ہیں، جتنے بھی اس وقت نعت کونسل، قرات کونسل، تبلیغ کونسل میں بیٹھے ہیں، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ انہیں یہ بات کرنی چاہیے اور یہ بات کہنی چاہیے کہ ہمیں جو چیز مجبور کرتی ہے وہ حضور ضیاء الامت کی محبت رسول ہے. آپ نے کوئی کتاب لکھی، آپ نے کوئی بات کی، آپ نے کوئی سبق دیا، آپ نے کوئی کام کیا، ہر چیز میں وہ ہمیں ٹپکتی نظر آتی تھی اور وہ ان کے قدموں پہ مر مٹے. انہوں نے اپنی ساری زندگی ان کے ساتھ محبت پہ قربان کر دی. تو ہم آپ کے ساتھ محبت کرنی شروع کر دی اور ہم آپ کے راستے پہ چل رہی ہیں. اس لیے یہ بات آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کریں. اور دوسری جو بات آپ نے کی منہاج القرآن کے بارے میں، تو منہاج القرآن کے بارے میں میں نے پہلے بھی یہاں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بات بتائی تھی، اب پھر بتا دیتا ہوں. وہ بات یہی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ محبت کا رشتہ، اٹیچمنٹ، الفت کا رشتہ، جو بھی دلی طور پہ اس وقت قلبی یا روحانی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ یا رشتہ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ بھی دین حق کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں. اور حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ظاہری حیات میں بھی اور جانشین ضیاء الامت دامت برکاتہم العالیہ موجودہ دور میں بھی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ الفت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور یہی ہماری ان کے ساتھ ظاہری اٹیچمنٹ ہے کہ وہ محبت مصطفیٰ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پروانے ہیں اور وہ بھی دین حق کی خدمت کر رہے ہیں، اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں، مسلک کی خدمت اور عقیدے کی خدمت کر رہے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ محبت ہے اور ان کے بنائے ہوئے اداروں کو ہم دین کا قلعہ تصور کرتے ہیں. ہر انسان کا اپنا ذاتی خیال ہے اور اختیار ہے. جو وہ بات کرے اپنے ذہن اور خیال کے اوپر وہ اس چیز کو رکھ سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے، لیکن اعتراض کرنے کا، علمی اعتراض کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ یا سلیقہ ہوتا ہے. اور اس طریقے اور سلیقے کو سامنے، اپنی علمی مقام اور وقار کو سامنے رکھ کے اس طریقے یا سلیقے کے ساتھ وہ جو اختلاف ہے وہ انہیں کرنا چاہیے. کریں، بے شک کریں، کوئی انہیں روکتا نہیں ہے، لیکن اس سلیقے کو اور ان حدود و قیود کو اپنے سامنے رکھیں اور دائرہ اسلام کو لوگوں کے لیے ویسے باغیچہ اطفال نہ بنائیں. دائرہ اسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے لوگوں پر انعام ہے، مہربانی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کے رہنے کی جگہ ہے. تو خدا را برائے مہربانی ایسی باتیں نہ کیا کریں جس کی وجہ سے اس دور میں انتشار بھی پھیل رہا ہے اور اس دور میں جو نوجوان نسل ہے وہ اپنی اس چیز کو اپنے لیے ممنوع سمجھتی جا رہی ہے. تو خدا کے لیے دین کی خدمت کریں، مٹ جائیں، فنا ہو جائیں. اور یہی حضور ضیاء الامت کا سبق آپ کے لیے ہے. جتنے بھی اس وقت لوگ یہاں پر موجود ہیں، ورکرز ہیں، قائدین ہیں،
جتنے بھی مہربان ہیں طلباء ہیں اساتذہ ہیں، میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں، مناظروں کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم کسی کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہم کسی کی طرف مناظرے کے معاملے میں توجہ دیتے ہیں، صرف اپنا کام کریں، اپنے مشن کو آگے بڑھائیں۔ ضیاء القرآن شریف ہے، ضیاء النبی شریف ہے، حضور ضیاء الامت کی سوچ ہے، اور ہمارا جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی برفتگی کا اور محبت کا تعلق ہے، خدا وحدہ لا شریک کا جو خصوصی احسان ہے، دارالمحمدیہ غوثیہ اس کی جملہ شاہوں کو برانچیز کو کلیہ غوثیہ، اس کی جملہ شاہوں اور برانچیز کو ضیاء الامت فاؤنڈیشن اور اس کی جملہ شاہوں اور برانچیز کو جو ترقی مل رہی ہے، اس ترقی کے لیے آپ اپنا حصہ ڈالیں، اپنا خون پیش کریں اور نکھار اس میں مزید لے کر آئیں، اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنی اولاد، اپنا مال ان معاملات پہ قربان کریں۔ خدا تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کامیابی کا وعدہ ہے، کامیابی پہلے بھی ہمارے قدم چومتی ہے، ہمارے قدم چومتی رہے گی، جو بلندی کی طرف جائیں گے تو انگلیاں تو اٹھیں گی، لیکن صبر بھی کرنا ہوگا، حوصلے کے ساتھ بھی کام لینا ہوگا۔ حضور ضیاء الامت کی پوری زندگی میں یہ معاملہ ہم دیکھتے تھے، آپ کا شعار تھا، کیونکہ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا شعار انسان تھے، آپ کا شعار تھا، آپ ان کے قدرہ سے غلام تھے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی فوش بول دیتا آپ اس کا ماتھا چوم دیتے، اگر آپ کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دیتا تو آپ اس سے محبت سے بات کر دیتے، کوئی آپ کو گالی گلوچ کر دیتا تو آپ اسے پاک بھجا کر اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیر دیتے، اس کے ماتھے کو بوسہ دے دیتے، اور آپ دین حق کے ان پروانوں کے ساتھ، دیوانوں کے ساتھ ہمیشہ محبت کرتے نظر آئے ہیں۔ اس لیے میرا آپ کو یہ سیدھا میسج ہے، واضح پیغام ہے کہ خدا را ان معاملات کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ آگے نکلیں، زمانے کا مقابلہ کرنا ہے، دل میں حب مصطفیٰ، گرمی عشق مصطفیٰ کے بامبٹ کو جلا کر آپ نکلیں، انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی، اور یہ ترقی ہمارے قدم چومنے پہ مجبور ہو جائے گی، کیونکہ ہم اس کے ہو جائیں گے، اس کی ہر چیز ہماری ہو جائے گی۔ اور یہ سیدھی سیدھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، بار بار ایسے سوالات اٹھاتے بھی آپ اچھے نہیں لگتے اور پوچھتے بھی اچھے نہیں لگتے، اس لیے میری یہ آپ کو گزارش ہے اور واضح گزارش ہے، اور انشاءاللہ یہ تمام تر ایجنڈا بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور دین اسلام کی جو بھی خدمت کرے ہمارے دل میں اس کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ منہاج القرآن حقیقی معنوں میں منہاج القرآن ہے، اور پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شیخ الاسلام ہیں، وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے جس طرح دین کو اس وقت ایک علم کا سمندر دیا ہوا ہے، اور اس سمندر سے چلو بھر بھر کے لوگ اپنے آپ کو سیراب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، جانشین ضیاء الامت کو عمر دراز عطا فرمائے، سفیر ضیاء الامت کو عمر دراز عطا فرمائے، اور ہمیں اس مشن کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ورکر کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ سے کوئی سخت بول دے تو ضیاء الامت کی سنت سمجھتے ہوئے درگزر فرمائے۔